حضرت عثمان غنی کی شہادت کو بیان کرنے کے بعد اب جمل الصفین کا واقعہ بیان کرتا ہے. اس میں کافی تفاصیل دی ہے مصنف نے، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی جو شہادت کے ساتھ ہی خانہ جنگی کا دروازہ جو عربوں میں ہمیشہ کے لیے کھل گیا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ نے بھی شام میں حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. یہاں پر مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ ایک لمبی مدت تک جو اہل شام ہیں وہ ایک لمبی مدت تک یونانیوں کے اور بازنٹائن کے ماتحت رہے تھے. اس لیے انہیں جو حکومت کے ماتحت کیسے رہا جاتا ہے، حکومت کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہوتے ہیں، انہیں اس کا بہت اچھا اندازہ تھا. اس لیے انہوں نے حکومت کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کی. جبکہ دوسری طرف کوفہ و بصرہ میں جو عرب اور جو بدوی ٹائپ کے لوگ تھے، انہوں نے کبھی کسی حکومت کے ماتحت رہی نہیں تھی. اس لیے حضرت علی کے جب ماتحت آئے تو وہ اپنی شرطیں لگاتے رہتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بات پر حضرت علی سے لڑنا شروع کر دیتے تھے. اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بتایا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کی سیاسی معاملات میں طلحہ و زبیر سے زیادہ معاملات کو سمجھتے تھے. جیسا کہ انہوں نے ایک جنگ میں انہوں نے نیزوں پر قرآن کو اٹھا لیا. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جنگ ہار رہے ہیں تو انہوں نے نیزوں میں قرآن کو اٹھا کر ہاری ہوئی جنگ کو کم از کم برابر کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسن کو جیسے انہوں نے صلح کی، جس انداز سے کی، اور سارے پھر اسلامی ممالک کے سربراہ بن گئے. تو اس پر مصنف نے مکمل تفصیل سے بیان کیا اور یہ بتایا کہ حضرت معاویہ ایک انتہائی زیرک، انتہائی سمجھدار ایک سیاستدان تھے. اب بنو امیہ، اس کے بعد مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ بنو امیہ کی حکومت کے خلاف جو ہتھیار اٹھانے والے تھے ان کا مختلف تعارف کرواتا ہے کہ وہ کون سے گروہ تھے. ان میں خوارج تھے کہ جن کو مصنف کے الفاظ میں متقیوں سے زیادہ متقی تھا. اور یہ خوارج جو حضرت عثمان کے قتل پر فخر کرتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ صرف وہی یعنی خوارج ہی مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے. اور یہ انتہا درجے کے ظالم اور انتہا درجے کے سخت لوگ تھے. اور کیونکہ یہ انتہائی درجے کے سخت لوگ تھے اس لیے یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے. جب یہ کسی کو اپنا سربراہ بناتے اور اس سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی تو یہ کیونکہ اپنے سربراہ کو یہ ایک انسانی فرشتے کے روپ میں دیکھتے تھے، تو جب اس سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی، حتیٰ کہ مسواک اس نے کی یا کبھی چھوٹی موٹی بنا دی، اس پر بھی یہ اس سے علیحدہ ہو جاتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا گروہ جو بنو امیہ کے مخالف رہا وہ سب سے شیعان علی تھے، جو حضرت عثمان غنی کے قتل کے فوراً بعد یہ لوگ جو ہے یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے خود کو اہل بیت کی جانب سے منسوب کیا اور خود کو شیعان علی کہنا شروع کر دیا. لیکن یہ کوئی اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکے کیونکہ ان کے اپنے قبائل کے ہی جو بڑے لوگ تھے وہ ان سے زیادہ انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اس لیے یہ بہت زیادہ یہ تاریخ میں کام نہیں کر سکے. تیسرا گروہ جو سبائی ایک گروہ تھا جو حلولیت کا قائل تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی روح پیغمبروں میں حلول کرتی ہے اور پیغمبروں سے ہوتی ہوئی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں اس نے حلول کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ جو روح الوہی تھی وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ حضرت علی کی روح میں جسم میں حلول کر گئی، اور حضرت علی کے بعد وہ دوسرے جو آپ کے بعد اہل بیت کے افراد تھے ان میں حلول کر گئی. اس لیے جو خلافت کا حق ہے وہ صرف اور صرف حضرت علی کو منتقل ہوگا، اور آپ کے علاوہ جتنے بھی خلفاء تھے ان کو انہوں نے خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا نامی ایک یمنی یہودی تھا، یہ اس کا کرتا دھرتا تھا. اور مختار ثقفی نے جب طاقت حاصل کی تو اس نے انہی پر خوب اعتماد کیا. اگرچہ ابتدائی طور پر تو یہ ناکام ہو گئے لیکن بعدی النظر میں آگے چل کر یہ تحریک ہے یہ خاصی کامیاب رہی. اسی طرح ایک اور جو بنو امیہ کے مخالف گروہ رہا وہ قبائلی گروہ بندی تھی. مصنف کہتا ہے کہ مذہبی گروہ بندی نے اتنا نقصان بنو امیہ کو نہیں پہنچایا جتنا کہ قبائلی گروہ نے پہنچایا. پھر اس پر وہ مکمل طور پر بیان کرتا ہے کہ کون سا قبیلہ کس طرف تھا اور کون سا قبیلہ یمن میں کون سے قبیلے تھے، شام میں کون سے قبیلے تھے اور خراسان میں کون سے قبیلے تھے، اور کیسے ان کی آپس میں چپکلش نے بنو امیہ کی جو کشتی ڈبوئی ہے اس بارے میں تفصیل سے بیان کرتا ہے. یہ جو ہے وہ حصہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ہم آپ کو ضرور کہیں گے کہ وہ آپ حصہ ضرور پڑھیں. اس کے بعد دوسرا باب، یہ پہلا باب اس قبائل پر ختم ہو جاتا ہے جس میں موالی ہیں یا جو دوسرے نو مسلم طبقات وغیرہ ہیں ان پر بات کرتے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوتا ہے، وہ حضرت علی کی پہلی خانہ جنگی جو ہے جنگ صفین، اس پر تفصیل سے وہ بات کرتا ہے. اس میں جو مصنف کا بنیادی طور پر جو تبری کا بنیادی طور پر وہ راوی ہے وہ وہی ابو محنف ہے جو انتہا درجے کا متشدد ہے اور بنو امیہ کو خوب لان تان کرتا ہے ہمیشہ. اور اس راوی نے ہر بات میں اپنے قبیلے کی شجاعت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے.
اور البتہ اکثر اس دور کے جو عرب ماخذ ہیں، جو دوسرے عرب ماخذ ہیں، ان میں بھی اکثر راویوں نے یہ جو جنگ جمل ہوئی ہے جو کہ 8 صفر 36 ہجری میں بدھ کے روز جو اختتام جس کا ہوا تھا، اس میں جو مالک اشتری ہے اس کو اس کا وہ قرار دیا، وہی اس کو ہیرو قرار دیا۔ لیکن یہ ساری جو روایات عرب مورخین نے لی ہیں وہ عراقی نقطہ نظر کو بیان کرنے والی ہیں، شامی نقطہ نظر کو بیان کرنے والی، کہ آخر شام بھی تو ان کے سامنے، شامی لوگ بھی تو لڑ رہے تھے نا، انہوں نے کیا کیا یا وہ کیا سمجھ کر لڑ رہے تھے، اس بارے میں کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس بارے میں مصنف نے اس دور کے جو کہ یونانی مورخ ہے تھیوفینس، اس سے لیے ہیں کچھ روایات، اور وہ کہتا ہے کہ اس دن جو شامیوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی کے جو طرفدار ہیں ان کو میدان جنگ سے بھاگنا پڑا، اور یوں جو ہے وہ فتح امیر معاویہ کو ملی۔ یہ جو روایات ہے یہ ہمیں بازنطینی مورخین دیتے ہیں، البتہ عرب مورخین اس حوالے سے کسی طرح کا بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ ابو محنف جو راوی ہیں یہ اتنا تیز ہے کہ ایک طرف تو یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے صاحبزادگان کو اہل شام کا طرفدار ہونے کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کرتا کہ حضرت علی کے جو بھائی ہیں عقیل، وہ بھی حضرت معاویہ کے قبیلے میں تھے، اس کا یہ قطعاً ذکر نہیں کرتا اور خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت علی جب یہ جنگ ختم ہوئی تو مصنف بیان کرتا ہے کہ اس میں جو ایک واقعہ ہے کہ اللہ حکم الا للہ، کہ حکم صرف اور صرف خدا کا ہوگا، خدا کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ خوارج کے خلاف کیسے یہ خوارج کہنے والے تھے، اور خوارج ایک علیحدہ گروہ ہو گئے، اور یہ پھر جو حضرت علی کو ان کے خلاف بھی جنگ کرنی پڑی ہے، جو پہلے تو حضرت علی کے طرفدار تھے، لیکن پھر یہ جو واقعہ تحکیم کہا جاتا ہے یا ثالثی کہا جاتا ہے جو کہ 38 ہجری میں ہوا تھا، یہ کوفہ اور دمشق کے درمیان دومت جندل کے نام سے جو جگہ تھی، وہاں پر حضرت علی کو ان کے خلاف لڑائی لڑنا پڑی۔ اور یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت علی جو ابھی اب ہم بات کریں گے کہ ویلہوزن اس میں کیا کہتا ہے، واقعہ یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی طرف سے یہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ ہم دونوں طرف سے کچھ لوگوں کو خاص کرتے ہیں جو کہ اس بارے میں فیصلہ کریں گے، ملیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، اور مسلمانوں کا خون جو ہے وہ دونوں طرف سے نہ بہے۔ تو حضرت علی کی طرف سے جو وکیل تھے وہ ابو موسیٰ اشعری تھے، جو انتہائی ایک سادہ انسان تھے۔ اس کے ساتھ شریح بن ہانی تھے اور عبداللہ بن عباس، یہ 3 اشخاص تھے، اور 400 ان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ تھے، مزید 400 لوگ ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جبکہ معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص تھے اور ان کے ساتھ 400 لوگ اور بھی تھے۔ اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ سعد بن ابی وقاص جیسے جو بڑے صحابہ کرام ہیں، انہوں نے کسی طرف بھی، نہ تو وہ امیر معاویہ کی طرف ہوئے اور نہ ہی وہ حضرت علی کی طرف ہوئے، وہ بالکل اس جنگ سے ایک علیحدہ ہو کر بیٹھے رہے۔ جو مصنف ہے وہ اس بات کو ابو محنف کی بات، جو تبری ہے وہ ابو محنف کی روایت لیتا ہے، اور ابو محنف جو ہے وہ ابو جناب کلبی سے یہ روایات کو لاتا ہے، جس کے مطابق اب واقعہ یہ ہوا کہ جو ابو موسیٰ اشعری نے، انہوں نے خود ہی پیشکش کی کہ معاویہ اور علی دونوں کو معزول کر کے یہ کام مجلس شورا کے سپرد کر دیا جائے، مسلمانوں کی مجلس کے سپرد کر دیا جائے، جیسا کہ خلیفہ ثانی یزنی حضرت عمر نے کیا تھا۔ تو جب دونوں حضرات کی میٹنگ ہوئی تو عمر بن عاص نے بھی اس کو تسلیم کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو جب اس کے بعد جو عوام انتظار کر رہی تھی کہ اس میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، ابو موسیٰ اشعری نے اس میں کھڑے ہو کر عبداللہ بن عباس کے روکنے کے باوجود کھڑے ہو کر حضرت علی کی معزولی کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت عمر بن عاص جو کہ معاویہ کی طرفدار تھے، وکیل تھے ان کے، وہ بھی اٹھے، انہوں نے کہا کہ وہ ابو موسیٰ اشعری سے اس بات میں تو اتفاق کرتے ہیں کہ علی کو خلافت سے معزول کر دیا جائے، البتہ عثمان کے والی اور صاحب قصاص ہونے کی وجہ سے وہ معاویہ کی حمایت کرتے ہیں، یعنی وہ معاویہ کو وہ معزول نہیں کرتے بلکہ وہ معاویہ کی حمایت کر رہے ہیں، جس پر ابو موسیٰ اشعری نے بہت غصہ کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم نے اور کہا تھا، اب کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے وہاں پر انہیں خوب گالیاں نکالی، بہت سخت کلمات کہے، اور عمر بن عاص نے بھی انہیں بالکل وہی کہا۔ تو یہاں پر ویلہوزن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جو روایات ہے یہ من گھڑت ہے، یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ اگر یہ روایت مان لیا جائے تو اس روایت میں آگے جا کر یہ آتا ہے کہ حضرت علی نے جو ہے وہ صلاۃ القنوت، یعنی جو نماز میں برا بھلا کہنے کی جو ابتدا ہے وہ حضرت علی نے کی تھی، اس روایت میں آتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ جس کا جو مترجم ہے راوی جو ریحان عمر ہے، اس نے بھی ویلہوزن کی اس بات پر شدید تنقید کی اور کہا لا حول ولا قوت پڑھائے کہ یہ ویلہوزن نے ایک طرح سے حضرت علی پر ایک بہتان باندھنے کی ناکام کوشش کی ہے۔
البتہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ بالحسن جو ہے وہ اس سارے واقعہ ہی کوئی من گھڑت قرار دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ پر ایک بہتان باندھنے کے لیے ایک عراقی نقطہ نظر کی روایات ہے، اور اگر اس کو ہم صحیح مانیں تو یہ روایت میں نقصان صرف حضرت علی کا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے خلیفہ تھے آلریڈی، اور حضرت معاویہ خلیفہ نہیں تھے. جب وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے ہیں مذاکرات کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو بھی، معاویہ کو بھی اپنے برابر میں تقسیم کر لیا، اپنے برابر میں تسلیم کر لیا. تو یوں جو نقصان ہے وہ صرف حضرت علی کا ہوا، حضرت معاویہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن ولاؤزن کہتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 38 ہجری میں ہی معاویہ عمر بن عاص اور معاویہ نے جو مصر کے گورنر ہیں محمد بن ابی بکر، جن کا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، ان کو قتل کر دیا. وہ مکمل تفصیل دی گئی ہے، ان کو بہت ایک دردناک طریقے سے قتل کیا گیا. اسی طرح جو جنگ صفین کے ہیرو تھے مالک اشتری، ان کو بھی ایک خفیہ طریقے سے زہر دے دی گئی. مصنف کہتا ہے کہ مصنف نے اس کے بعد جو شہادت علی کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جس میں وہ طبری اور واقدی، یعقوبی وغیرہ غنی اور سے جو روایات لاتا ہے، اس کو مکمل تفصیل سے بیان کیا کہ وہاں پر 3 آدمی اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ ایک آدمی حضرت معاویہ کو قتل کرے گا، ایک جو ہے حضرت علی کو شہید کرے گا، اور ایک جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کو. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، اور یہ بالکل اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اب جب حضرت علی کے 2 قریبی لوگ، جن میں ایک محمد بن ابی بکر تھے، دوسرے مالک اشتر ہیں، یہ جب دونوں کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے بعد جو بڑا ان کے پاس آدمی رہا وہ تھا زیاد بن ابی ہی بھی کہتے ہیں بعض لوگ اس کو، زیاد بن ابو سفیان کہتے ہیں. اب اس کی مختلف وجوہات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کے باپ کا علم نہیں تھا. اب ایک لمبی اس کے بارے میں روایات ہیں کہ اس کے باپ کا علم نہیں تھا، تو معاویہ نے کہا کہ دیکھو لوگ تمہیں تنگ کرتے تھے، میں تمہیں اپنے باپ کا نام دے دیتا ہوں. تو اس کو یوں اپنی طرف کر لیا. لیکن ابتدائی طور پر یہ ایک امیر آدمی تھے، اور یہ ابتدائی طور پر حضرت علی کے طرفدار تھے، اور پھر بعد میں معاویہ کی طرف چلے گئے. تو اب جب حالات اس قدر گمبھیر ہو رہے تھے، تو حضرت علی نے کوئی فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتے تھے اب اہل شام کے خلاف. لیکن وہ اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کن کارروائی کرتے، 15 رمضان 40 ہجری کو انہیں زخمی کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ اتوار کے دن 24 جنوری 661 عیسوی میں وہ فوت ہو گئے. مصنف نے یہاں پر جو طبری کی روایات کو ترجیح دی ہے، طبری کی روایات کو بیان کرنے میں. اس قتل کے جو پس منظر میں جو مصنف نے ولاحزن نے ترجیح دی ہے، وہ قطام نامی ایک عورت کے کہنے پر جو قتل کیا گیا، جو کتب میں مذکور بھی ہے. اور یوں جو وہ 3 آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے 3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اس کو مصنف نے انتہائی شدت سے رد کرتے ہوئے اسے من گھڑت قرار دیا، اور اس کو اشتعال دلانے والی روایت قرار دیا ہے. اس کے بعد پھر ولاحزن تفصیل کے ساتھ اس باب میں حضرت حسن کی جو صلح ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتا ہے. اور عرب مورخین کے ساتھ ساتھ جو اس میں دوسرے ہیں، ان سے بھی مصنف نے، جو الیاس نسبی ہیں، ان سے بھی اس نے فائدہ